لا کر اس معاشرے کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان مسائل کو کس طرح سے حل کریں، اس حوالے سے بھی یہاں پر یہ فورم ہر اتوار کو منعقد ہوتا ہے۔ بچیوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نازلہ قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، یہاں پر جو فری آف کاسٹ ہوتا ہے، جو بھی پروگرامات یہاں پر ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح آؤ قرآن سمجھیں کہ 7 لیول کا کورس فری آف کاسٹ ہے، جو 2.5 مہینے کا ایک لیول ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے پروگرام تنگی وقت کی وجہ سے میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک کلاس جو رول ماڈل کے تحت ہوتی ہے، جس میں حفظ کے لیے صرف بچوں کے لیے حفظ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں صرف رول ماڈل کے لیے حوالے سے اس میں ایک چھوٹی سی فیس، جو صبح بچہ آتا ہے اور شام کو 4 بجے یہاں سے جاتا ہے تاکہ وہ بچے حفظ کر سکیں۔ عزیزو، یہ پروگرام جو ہے جو آج ہم نے یہ سجایا ہے، یہ شمس اور یوتھ کلب کی باہم مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں محترم محمد وجیہ الدین صاحب کو شمس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا موضوع جو کہ ان کے لیے یہاں پر آج جس موضوع سخن پر ان کو گفتگو کرنی ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ اور اس سلسلے میں محترم محمد وجیہ الدین صاحب کا تھوڑا سا تعارف کرتا چلوں۔ وجیہ الدین صاحب ہیز اے بیچلرز ڈگری ان کمپیوٹر سائنس as well as a master degree in human resources management. He also has an 8 years official scholar degree from Wifaq al-Madaris along with master in Islamic studies. میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں محترم محمد وجیہ الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آئیڈینٹی کرائسس پر اپنی گفتگو رکھیں۔ محترم محمد وجیہ الدین صاحب۔ آلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت دیر ہونے کی، کیونکہ مجھے ٹاپک دیا گیا ہے آئیڈینٹی کرائسس، لیکن آپ کو پتہ ہے ڈیفینس کے علاقے سے جب یہاں پہ انسان آ رہا ہو تو اس کے وجود کا ایک کرائسس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ روڈ پہ خالی انسان اور گاڑیاں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مجھے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا کہ میں نکلا ہوا ہوں، اور راستے میں مغرب بھی آئی، تو انسان کی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے کہ جس چیز کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہی کرے، تو جماعت بھی مس ہوگی، بیکاز آپ ٹریفک میں آنا آپ کے لیے ایک آسان نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک کراچی والے ہوتے ہیں نا، بڑے کمپیریٹیو ہوتے ہیں، مقابلے والے ہوتے ہیں۔ وہ بائک والا دیکھتا ہے کہ مجھے چھوٹی سی جگہ ملی نا، میں نکال کے دوں گا، ایسی کی تیسی میں یہاں سے نکال کے رہوں گا۔ تو آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ بچا لیں، آپ کو گرین لائٹ مل جاتی ہے، آپ پہلے دیکھیں کوئی اور تو نہیں جا رہا، تو یہ گرین لائٹ ہونے کے باوجود پھر آپ اپنی گاڑی نکالیں۔ تو ایک اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان اذکار میں لگا رہتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے چند چیزوں کا نقصان تو ہو جاتا ہے، پتہ چلا کہ انسان جو ہے سیشن دینے جا رہا ہے اور کسی اور مسئلے میں پھنس گیا، اور ایسا ہو چکا ہے معاملات میں، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے آئیڈینٹی کرائسس، دیکھیے ہم روایتی بات اس کے اوپر بہت زیادہ کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہے، میں 3 وجوہات کو ہائی لائٹ کروں گا، لیکن میں اس چیز کو اس لیے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج آپ شاید ایک وجیہ الدین کا ایک الگ وجود دیکھ رہے ہوں، ایک الگ اس کی سوچ دیکھ رہے ہوں، یہ شاید دین کی طرف آنے سے پہلے یہ نہیں تھا معاملہ۔ ذاتی طور پہ مجھے پتہ ہے، اور اسی وجہ سے جو میں تعلیمی اداروں کے اندر جاتا ہوں، یوتھ کلب میں ایک آرگنائزیشن ہے جس میں میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، اس میں میرا دل سے کام کرنا میرے لیے، اس میں بڑھ چڑھ کر جگہ جگہ پر جا کر یوتھ کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنا، ان کے ساتھ بات کرنے کا ایک الگ وجہ یہ بھی ہے کیونکہ میں اس کرائسس کی سچویشن سے خود نکل کر آیا ہوں، اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، خاص طور سے دین کے معاملے میں، وہ دین سے بیزار نہیں ہے، وہ دین کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہے، وہ دین کی جو تصویر ان کو دی گئی ہے وہ اصل مسئلہ ہے جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اور انفارچونیٹلی ایک الگ ڈسپیرٹی ہے، پولرائزیشن ہے، کہ ہماری نسل کو کسی اور ماحول میں بڑھایا جاتا ہے، اس کی تربیت کسی اور انداز سے کی جاتی ہے، اس کو اسکرین پر کوئی اور دنیا دکھائی جاتی ہے، اس کو تعلیمی نظام کوئی اور دنیا دکھاتا ہے، اور ہم کسی اور دنیا کے بارے میں اس کو
تصویر دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ڈسپیرٹی، ایک کنفیوژن میں بڑھ رہا ہوتا ہے. اور ہم کبھی کبھار اسلام کو ایک ایسی تصویر دیتے ہیں جو شاید ہماری دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے، شاید وہ کسی اور دنیا کے لیے، بہت ہی پرفیکٹ دنیا کے لیے ہے. جبکہ اسلام آیا تھا لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہماری اولاد ہو، ہماری نوجوان نسل ہو، ان کو ٹائم لگے گا. یہ جس گندے ماحول میں ہیں، ان کے آس پاس، چاہے وہ اگر آپ کسی کچرے کے ڈبے میں نہیں بھی ہوتے، لیکن اس کے آس پاس بیٹھنے سے آپ کے اندر اثرات ضرور آتے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں آپ کی امیونٹی کے اوپر ضرور فرق پڑتا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ٹائم لینا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. ہم لمبے لمبے لیکچرز دیتے ہیں، ہم لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے، میں آپ سے آگے بات کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا مقصد دیا، مقصد حیات یہ ہے، یہ باتیں بہت اچھی ہیں کرنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ باتیں صحیح ہیں. لیکن جب ہماری ینگر جنریشن سنتی ہے تو اس کو جو دماغ دیا گیا ہے، جو اس کی تصویر دی گئی ہے، اور جو اس کے سامنے دنیا کی ایک خوشی کی ایک تصویر دی گئی ہے کہ خوشی آئے گی کس طرح سے، وہ اس کے کانفلکٹ میں ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور اندرونی طور پر وہ ایک سٹرگل میں ہوتے ہیں، وہ اس بارے میں زبانی طور پر لے کر نہیں آتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو صحابہ کو دیا وہ تھا اپنی آئیڈینٹی، تمہاری اپنی شناخت ہے. جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جاتے ہو، جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتے ہو، اللہ سے جڑنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی غلامیاں تھیں، آج بھی غلامیاں ہیں، تصویر بدل گئی ہے. ذہنی غلامی کہہ دیں، قرضوں کی غلامیاں کہہ دیں، آپ کے ملک میں آئیڈیالوجی کی غلامیوں کا الگ بات کہہ دیں، لیکن اس زمانے میں جسمانی غلامی الگ تھی. انسان جب کسی چھوٹے طبقے سے آتا تھا اور اس کو یہ بات بتائی جاتی تھی کہ تمام انسان برابر ہیں الا یہ کہ جس کے اندر تقویٰ ہو، تم میں سے جو تقویٰ رکھتا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو میرے ریچ میں ہے، میں کر سکتا ہوں. میں مال، دولت، نسب، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آج بچہ روڈ پر یوں گاڑی چلا رہا ہوگا سیٹ پہ کہ آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا شاید بیچارے کو تکلیف ہے، اس وجہ سے اسی طرح سے نہیں بیٹھ سکتا. وہ گاڑی چلا رہا ہوگا، بھگا رہا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کو وہ عطا کر دیا ہے، اس نے اس کی محنت نہیں کی. ایک بندہ شاید گرین کارڈ لے کر پیدا ہو گیا ہے، یا اس کو ایک نیشنلٹی ملی ہے، اس کے اوپر وہ شاید عرب ہونے پر، امریکن ہونے کے اوپر ایک فخر کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی محنت نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ لوگوں کو کسی اور وجود کی مقصد حاصل نہ ہونے کی وجہ پہ، یا اس کو شکل و صورت ملی ہوئی ہے کہ مجھے خوبصورتی ملی ہوئی ہے ظاہری طور پر، وہ اس کے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی صلاحیت نہیں ہے سامنے دکھانے کے لیے، تو اسی کو لوگوں کے سامنے چھوٹا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو 3 وجوہات آئیڈینٹی کرائسس کی، جس کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کو مزید وضاحت بھی کروں گا. سب سے پہلے تو دیکھیے، ہماری جنریشن جو ہے نا ایک ڈسپلیسمنٹ کا شکار ہے. ڈسپلیسمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اور ہمارے یہ خالی بچوں کا معاملہ نہیں، ہمارے بڑوں کا معاملہ بھی. پرانے وقت اچھے تھے، یہ والا وقت اچھا تھا. شاید میں جہاں پہ وہ آپ ماشاء اللہ سے ارشد ندیم جیت گئے اولمپکس میں، تو نیچے لوگ کہہ رہے ہیں ارشد بھائی مجھے اٹھا کے جرمنی پھینک دیں. بولیں کہ جنا کہ مجھے وہ جاولن تو پھینکتے مجھے اٹھا کے جرمنی پھینک دیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، پاکستان اب رہنے کی جگہ نہیں ہے. کیونکہ اب ینگر جنریشن جو آ رہی ہے نا، ان کے اندر ایک معاملہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام، کیونکہ میں بیچارے غریب میٹرک والوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، انٹر والوں کی بات نہیں کر رہا، میں او لیولز اے لیولز والوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو تو بتا دیا گیا کہ تم پڑھ رہے ہو باہر جانے کے لیے، الا یہ کہ تمہاری قسمت میں نہ ہو کہ تم باہر نہیں جا سکتے. تو ان کو پڑھایا ہی وہیں کی چیز آ رہی ہے. میں یونیورسٹی میں مارکیٹنگ پڑھ رہا ہوں، تو مارکیٹنگ میں ساری کیس اسٹڈیز بڑی بڑی کمپنیوں کی دکھائی جا رہی ہے. لوکل کمپنیز کی کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کو بتایا نہیں جاتا. تو مجھے تصویر بھی وہی دی جا رہی ہے کہ بھائی میں لوکل سیناریو بہت ہی پوچھنے کے لائق نہیں ہے. باہر کی کمپنیز ہیں، ان کی کیس اسٹڈیز ہیں، ان کو پڑھیے، ان کی سیناریوز ہیں. تو میرے دماغ میں جو سیکولر سسٹم ہے، میں بے شک مسلمان ہوں، لیکن سیکولر جو سوسائٹیز ہیں وہ میرے دماغ میں ایک تصویر بنی ہوئی ہے کہ یہاں اس کا ایک وجود ہے، اور میں وہیں جانے کی کوشش کروں گا.
اور ہمارے ایک ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے کہ یار شاید میرے لیے یہ وقت، یہ ٹائم، یہ جگہ مناسب نہیں ہے. آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسٹرائیو. میں کوشش کروں کہ میں ادھر پہنچ جاؤں جہاں پہ میں فٹ ہوتا ہوں. وہ دوستوں میں بیٹھ رہا ہے تو اس کو اذان ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگا اذان کی آواز آ رہی. ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے کہ جنہیں کہ میں شاید دوستوں میں بیٹھا ہوں، یہ میرا دوست نہیں ہے. میری سوچ الگ ہے، میں جس طرح کے ماحول میں پڑھ رہا ہوں، میرے خاندان والے جس طرح کے ہیں. آپ دیکھیے وہ موبائل اسکرین میں لگا رہے گا، وہ کھانے کے بعد ٹیبل پر نہیں آئے گا، وہ اس کے اٹھنے پہننے کے انداز خاندان والوں سے مختلف ہوں گے. ماں باپ اس میں مزید غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے مزید لیکچر بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اور اپنے بچے کو ڈسٹنس کر دیتے ہیں. وہ اور اس بات کے اوپر یقین کر بیٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہ فیملی بھی ابھی وہ سوٹیبل نہیں ہے اور میرے لیے ہنڈرنس ہے، رکاوٹ ہے میرے اپنی خواہشات اور ڈریمز کو اپروچ کرنا. ڈسپلیسمنٹ کا ایک اور مسئلہ آ گیا یہاں پر. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے معاشرے میں ابھی وہ اس نے کسی طرح سے جڑ نہیں پکڑی، لیکن آپ کو پتہ ہے نا بہت ہی ماں باپ جو اچھے سے اسکول، اچھا سا ماحول، اچھا سا کلب اور اچھی سی دوستوں کی گیدرنگ دیتے ہیں، وہ اچھا جو ہوتا ہے پھر وہ ایک دم سے آ کے وہ پیدا ہوتا ہے احمد، لیکن وہ بعد میں جا کے اپنے آپ کو عائشہ کہلانے کی تمنا رکھتا ہے. کہتا ہے کہ میں جس جسم کے اندر ہوں، چونکہ یہ مجھے جسم دیا گیا ہے اور میری سوچ الگ ہے، تو میں ایک ڈسپلیسمنٹ کا شکار ہوں کہ شاید میرا جینڈر بھی جو ہے نا وہ اصل وہ نہیں ہے جس باڈی کے اندر میں ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں آپ کے پاس یہ مسئلے نہیں ہیں. باہر اس طرح کے مسئلے ہیں کہ خواتین فیمیلز واش روم میں جائیں تو وہاں پہ کوئی آدمی عورتوں کے کپڑے پہن کر کھڑا رہے تو آپ بولے بھائی یہاں پہ تو واش روم میں بھی نہیں جا سکتے. تو یہاں پر تو یہ کینیڈا میں تو بیچارے ہمارے جاننے والے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں کینیڈا شفٹ ہو گیا، دینی مزاج کے دینی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں کینیڈا میں شفٹ ہو جاتا ہوں، بزنس بھی نہیں چل رہا یہاں پہ، بزنس کون کیا کرے گا، باہر کینیڈا چلا جاتا ہوں. وہ کینیڈا چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو پڑوسی تھے اس کا نام کچھ انگریزوں والا تھا اور سر نے مسلمانوں والا تھا. تو انہوں نے بولا بڑی کوشش کی میں نے کچھ عرصے تک معلوم کرنے کے لیے کہ میں پوچھوں تو کہ کون ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا نام اینڈریو ہے لیکن تمہارے سرنیم میں احمد ہے. تو انہوں نے ایونچولی اس کے پاس کھانا وانا بھجوایا، پوچھا اچھا مجھے بتا تمہارا نام تو اینڈریو ہے لیکن تمہارے سرنیم میں احمد ہے. اس نے بولا ہاں میری شاید 2 نسلیں پہلے یہاں پر آئے تھے، وہ مسلمان تھے اور 2 نسل بعد جو ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے اب خاندان میں کوئی اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو وہ پریشان ہو گیا، انہوں نے بولا دیکھو میں تو آیا ہوں مسلمان، میری آگے 4 یا 3 نسلوں کی تو گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اب وہاں پر کینیڈا میں مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈا میں اب جو جینڈر ایجوکیشن ہے وہ لازم کی جا رہی ہے اور ماں باپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے بچے یہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے کہ ہو سکتا ہے بچہ آپ کا لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن وہ اندر یہ احساس رکھتا ہے کہ اس کو لڑکی ہونا چاہیے. چونکہ وہ 8-9 سال کی عمر میں یہ بات کا احساس رکھتا ہے تو گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی کہ اس کو آپریشن کرا دیا جائے، اس کو آپریشن کر دیا جائے، اس کے جینڈر پارٹس کو آپریٹ کر کر تبدیل کر دیا جائے. اس کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے، میں ڈیٹیل میں نہ جانا چاہوں گا، لیکن کتنی خرافات ہیں کہ وہی جو شیطان نے کہا تھا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، یہ تیری ناشکری کریں گے، یہ تخلیق کو بدلیں گے. تو یہ بولتے ہیں کہ روح کا تو کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتا ہے. میں ایک مرد کے جسم میں عورت چھپاؤں تو وہ عورتوں کی طرح کپڑا پہننا شروع کر دے گا. ایسے بہت سے شوز آ رہے ہیں جہاں پر ملٹری کے ساتھ رہنے والا باپ ہے، بیٹے کو بلایا گیا تو بیٹا بالکل ہی عورتوں کے کپڑوں میں تھا، یا بیٹی ہے، بیٹی نے جو ہے ہارمون کے انجیکشن لگا کے اپنے آپ کو جو ہے لڑکا بنا لیا. ٹیسٹوسٹیرون کے انہوں نے لگانا شروع کیے، ایسٹروجن سپریسرز انہوں نے لگانے شروع کیے. وہ ایک دم سے شاید کھیلتی کودتی عائشہ تھیں، پھر بعد میں آئیں تو ان کا نام کچھ اور تھا، ان کی آواز بھی الگ تھی، ان کی داڑھی بھی نکل رہی تھی کچھ حد تک. تو اس طرح کے ایک جنریشن کے اندر ایک مسائل دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ کنسٹرکٹمنٹ کیا کہی جاتی ہے کہ دیکھیے ہماری جو ہمیں ایک دین بھی ایک دیتا ہے تصور کیا دیتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور معاشرے میں عدل، ناانصافیاں
پاکستان کے حالات دیکھ کر لوگوں کو واقعی میں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جگہ جو ہے نا یہ انسان کے لیے رہنے کے لیے لائق نہیں ہے، میرے لیے بھی رہنے کے لیے لائق نہیں ہے. میرے لیے ماں باپ کی طرف سے بڑی سختی آ رہی ہیں. ہم بچوں کو ہمیشہ ہم ایک بات بولتے ہیں، دیکھیے بچوں کو ہم نے بہت کہانیاں سنانی ہیں صحابہ کی، اچھی بات ہے. ہم اگر بچوں کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ڈالیں گے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ڈالیں گے، اور وہ آئے گی تبھی جب وہ آپ کے اور میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیکھیں گے. میں باتیں تو بہت اچھی بولوں، لیکن جب مجھے غصہ آتا ہو تو میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ انڈیویجول بن جاؤں. جب مجھے پریشانی ہو تو میرا بچہ یہ نہ دیکھے کہ میرا باپ مصلی میں سجدے میں گر کر اس سے جس سے محبت کرتا ہے مانگتا ہی نہیں مانگتا. وہ پریشان ہو جاتا ہے، ایجیٹیٹڈ ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول خراب کر دیتا ہے. بچہ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر آپ لمبے لمبے لیکچر دیں اس کو، صبر کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. اسے میں صبر کیوں کروں؟ آپ کو تو میں صبر کرتے ہوئے دیکھا نہیں، آپ نے تو صبر کر لیا تو کیا کیا؟ وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے. تو وہ کنسٹرکٹمنٹ فیل کرتا ہے کہ مجھے کوئی اور تصویر دی جا رہی ہے اور دنیا میں اصل زندگی گزارنے کے حالات کچھ اور ہیں. اور یہ اکثر و بیشتر ہوا یہی ہے کہ ہم نے ہمارے نوجوانوں کے اصل مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے نوجوانوں کے اصل مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. میں آپ کے سامنے شاید کچھ باتیں کر رہا ہوں، آپ میں سے جو لوگ ان مسائل سے نہیں گزرے ان بولے یار آتے کچھ حدیث کوٹ کر دیتے، کچھ قرآن کی باتیں کرتے، کچھ صحابہ کے ٹائم کی بات کرتے، اور میں کچھ جگہ پہ ایسی باتیں کرتا ہوں تو جو کچھ عوام ہوتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے. لیکن جو ینگر جنریشن ہوتی ہے بولتی ہے یار آئی کین ریزونیٹ ٹو واٹ ہی سیئنگ. جمعے کا خطبہ دیا تو کبھی کبھار جمعے کا خطبے میں ہم ریلیونٹ ایشوز کی بات کرتے ہیں جو آج کے ینگر جن، کیونکہ ہماری ٹارگٹ آڈینس 70% جو ہے وہ نوجوان ہیں. ان کو چکنی چپڑی باتیں نہیں چاہیے. انہوں نے اسلامک اسکول سے بھی بچے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں. جس طرح سے نرسز ہوتی ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتی ہیں، ایک پوائنٹ آتا ہے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. ان کو فزکس کا ٹیچر بھی آ کے سلام سنا رہا ہے، ان کو میتھس کا ٹیچر بھی آ کے سلام سنا رہا ہے، وہ ڈی سینسٹائز ہو گئے. لیکن ان کو طریقے سے یہ بات کی ہے نا دل میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی تمہیں کوئی اور ورژن بتاتی ہے اسلام کا، تمہیں اسلام سیکھنا ہے پڑھ کر اور اہل علم سے جو واقعی میں اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں، اور اس کے دل میں یہ بات کو داخل کرنا ہے کہ تمہارا اصل وجود جو ہے، تمہاری اصل شناخت جو ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے رب کی غلامی میں آ جاؤ. اگر قرآن کی پوری تعلیمات کو اگر ہم سمرائز کر دیں تو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں آ جانا. کیونکہ آپ اگر خالق کی غلامی میں آ جاؤ گے تو آپ کے لیے تمام مخلوق کی کرائٹیریا، سوشل پریشرز، سب سے آزادی ہو جاتی ہے. میں عورت ہوں، پردہ کیوں کروں؟ مجھے تو بولا گیا ہے، تو میری چوائس تو نہیں ہے. نہیں، چوائس ہے آپ کی. اگر آپ کچھ حد تک دیکھیں تو سوسائٹی بھی آپ کو فیشن ماڈلز کے نام پر بار بار ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ تم یہ پہنو گی تو تم آزاد ہوگی، تم یہ حلیہ بناؤ گی تو تم آزاد ہوگی. اب تمہیں ایک سوسائٹی دے رہا ہے بار بار بچپنے سے، تمہیں کارٹونز دکھا رہا ہے، موویز دکھا رہا ہے، بالی ووڈ کی موویز دکھا رہا ہے، تمہیں وہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ عورت خوش ہے کیونکہ یہ اس لباس کے اندر آزاد محسوس کرتی ہے. دوسری طرف تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنی چوائس ہے اور اس چوائس میں تمہاری کامیابی ہے. تو اگر مجھے مخلوق کی چوائس کو قبول کرنا پڑا اور خالق کی قبول کرنا پڑا تو میں کیا کروں گا؟ خالق کی کروں گا. کیوں اس لیے کروں گا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے خالق کی چوائس کو قبول کرنے میں جو مجھے خالق نے بتایا ہے اس میں میرے لیے لانگ ٹرم ایسپیکٹ پہ خوشی ہے. جبکہ مخلوق کی جو چوائس ہے وہ بدلتی رہے گی. آج وہ بولے گی پورے کپڑے پہن لو، کل کہے گی آدھے کپڑے پہن لو، کل کو کہے گی نہیں پہنو. تو کیا میں ان کے ہاتھوں کھیلتا جاؤں گا، کھیلتی ایک کھلونا بن جاؤں گی؟ ہمیں یہ ینگر جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ریگارڈلیس تمہارے آس پاس جو بھی کریں، ریگارڈلیس تمہارے آس پاس لوگ جو بھی عمل کریں، تمہاری اپنی اتنی انٹیگریٹی ہونی چاہیے، تمہاری اپنی اتنی سیلف اسٹیم ہونی چاہیے، تمہاری اپنی اتنی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ تم وہ کام کرو جو تمہیں لگتا ہے تمہارے رب کی طرف سے صحیح ہے. اور یہ جب ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، دیکھیے ہمارے پاس بچہ 3 سال کا یا تھوڑا سا 2 سال کا ہوتا ہے، ہم اس کو پری پرائمری، پری نرسری ادھر ہی ڈال دیتے ہیں. وہ جو ٹائم تھا بچہ ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنا، ان کے ساتھ
ایک لرننگ کا ایلیمنٹ سیکھنا، اس کو ایک ماں باپ کی اہمیت ہونا، ہم اس کو اٹھا کر ایک سوشل انوائرمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا یہ جو باہر کا انوائرمنٹ ہے نا، اس کی طرف سے جو تمہارے لیے فکر آتی ہے یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت ہمارے. تو چھوٹی سی اسی میں ہوتا ہے اچھا لوگ تمہیں کیا کہیں گے، اچھی طرح سے حرکت کرو، لوگ برا دیکھیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے. وہ شروع سے اس کے دماغ میں بات آتی ہے، تو وہ لوگوں کو ہی خوش کرنے کے لیے اپنے عمل کو کوشش میں لگا رہتا ہے، انہی کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، انہی کی پلیجر کو حاصل کرنے کے لیے. ہم نے ان کی سیلف اسٹیم کو ڈیولپ کرانا ہے. سیلف اسٹیم ڈیولپ کرانے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، اس میں آپ اسسٹ کریں. بچہ بولے کہ میں کام خود کرنا چاہتا ہوں، اس کو پڑھنے دیں. وہ جب غلطی کرے گا آپ فیسیلیٹیٹ کرو گے، آپ خود نہیں کرنے بیٹھ جاؤ گے. تو یہ ارلی ٹائم پر جب آپ ڈیولپ کرتے ہو تو بچے کے اندر وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جب مجھے یہ اسپیس دے رہے ہیں، یہ سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو جب وہ دین بتائیں گے مجھے تو وہ میرے لیے واقعی اچھی چیزوں کی جو میں فالو کروں، نہ کہ وہ زندگی میں ہماری طرح دوستوں کے دھوکے کھا کر ہر طرح کے ماحول میں بڑھ کر. کیونکہ مجھے تو دیکھیے ہمارے خاندان میں نہ دین کو پریکٹس کرنے کا معاملہ تھا. اگر اللہ نے دین کی طرح بجایا نہ ہوتا شاید کہیں گٹار بجا رہا ہوتا، کیونکہ واقعی میں گٹار بجا رہا تھا اور میوزیشین تھا، اور کہیں شاید آج باقی سیلیبریٹیز کی طرح ہی کسی طرح کی ڈراموں میں اور اس چیزوں میں لگے رہتے، کیونکہ ہمارا دوستوں کا ماحول اور بیک گراؤنڈ یہی تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں ایک احساس دیا، ایک فکر دی، ایک ایج میں ریئلائزیشن ہوئی. یونیورسٹی کا ماحول ہمارے لیے بالکل ڈفرینٹ تھا، ہم اسی کے لیے کوشش کرتے تھے، ادھر ہی پارٹیز کرنے میں لگے رہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ایک فکر دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ جن دوستوں کو دوست سمجھتے ہو یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. آپ جو پیار ڈھونڈ رہے ہو وہ آپ کے لیے پیار نہیں ہے. آپ جو کریئر ڈھونڈ رہے ہو تمہاری اصل وہ نہیں ہے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ایک بات کو ایکسپلین کیا. تو ہمیں یہ بات کو انیشل سٹیجز میں بچوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ ہماری زندگی سے یہ دیکھیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم ہمیشہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، میرے کبھی کبھار وائف غلطی سے کہہ دیتی ہے نا کہ یہ کرو گی، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پنش کرتے ہیں. تو میں وائف سے بولتا ہوں کہ ہم پہلا انٹروڈکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دے رہے ہیں کہ ناراض ہونے والا، پنش ہونے والا. ٹھیک ہے، وہ کوئی شادیاں ہوتی ہیں نا خاندان کی تو کوئی نہ کوئی ناراض ضرور ہوتا ہے، تو وہ تو یہ ہوتی ہی ناراض ہے. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امپریشن بھی یہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ بس ناراض ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 100 رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے. 99 اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے استعمال کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مثالات، جس کی وجہ سے بچہ بولے کہ نہیں یہ لوگ واقعی میری پرواہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیے استاد کے معاملے میں، ماں باپ کے معاملے میں، ایک استاد ڈانٹتا ہے بچے کو اصلاح کے لیے، بچہ سمجھتا ہے، اور ایک استاد ڈانٹتا ہے فرسٹریشن میں، بچہ ان دونوں کا فرق سمجھتا ہے. اور ماں باپ بھی اصلاح کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. میں اپنی بیٹیوں کو، اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، میں اپنی وائف کو ان کو ذرا نہ سختی زیادہ کرنے دیتا ہوں. سختی سے مراد یہ کہ جو ہے نا، جب کیونکہ ان کی والدہ جب سختی کرتی ہیں نا تو میں ذرا بچا لیتا ہوں ان کو، کہ مجھے پتا ہے تھوڑی دیر میں جو ہے نا ان کی پٹائی نہ ہو جائے، تو جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا میں وہ کرتا ہوں. تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ آس پاس پھرتے رہتا کہ ان کو اماں سے ڈانٹ نہ بیٹھے. تو یہ ایسا مطلب نہیں کہ پرنسپل پہ کمپرومائز کیا، لیکن میں دیکھتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو. ایک ٹائم پہ میں اپنی وائف کو بولتا ہوں کچھ بھی ہو وہ ہوتے اماں کے ہی ہیں، ہوتے اماں کے ہی ہیں. ان کا جو تعلق ہے وہ آپ بریک نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ ایک لائپو افیکٹ کہتے ہیں کہ بچے کو چوٹ لگے گی، بچہ رو رہا ہوگا، ماں بولے گی میرے بیٹے کیا ہو کیا ہو، کہ پھر تھپڑ لگائے گی، سمجھ کے نہیں رہتے، پھر پیار کرے گی. اچھا بچہ جو ہے نا لائپو افیکٹ میں ہوگا، پیار کر رہی ہے ماں، وہ کیا لیکن جائے گا ماں کے پاس ہی. اس کو پتہ ہے میری ماں مجھے ڈانٹے گی، مارے گی، لیکن میری ماں جو ہے وہ میرا خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹائم گزرا ہے. ماں نے اس کی پیمپر بدلے، ماں نے اس کی بستر کی چادر بدلی ہے، اس کا ایک تعلق رہا ہے جو ایک ایموشنل تعلق ہے بچے کے ساتھ. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ارلی سٹیج میں یہ تعلق جوڑنا ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کے بچے بھی جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بھی وہ بھی دعا مانگیں. آپ کو دیکھ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا بچے، تو آپ بولیں یار میں نے یہ چیز مانگی ہے، تم کیا مانگتے ہو اللہ سبحانہ، تم نے کیا مانگا.
یہ جو تربیت ہے نا یہ بچوں کی کرنا بہت ضروری ہے. کھانے کے ٹیبل پہ ہم گریڈز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جب بچہ نافرمانی کرتا ہے, تمہیں پتہ ہے نا ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا کیا گناہ ہے. ہم بچوں کو وہ ایلیمنٹ نہیں بتاتے دین کے ساتھ. آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ ارلی سٹیجز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کی محبت کی وہ تعلق کو جوڑنا بہت ضروری ہے. اور جب یہ جڑ جائے گا تو وہ بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں سوسائٹی کے پریشر کو کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار رہے گا. تو میں نے آپ کو 3 میں سے 2 بتائی تھی, کہ سب سے پہلے ڈسپلیسمنٹ, دوسری کنسٹرکٹمنٹ, کہ بالکل ایک تنگ فیل کرتے ہیں کہ یار شاید میری چوائسیز میں مجھے رکاوٹ آ رہی ہے, میری صلاحیتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے. تیسرا جو ہے, آج کی جنریشن کو حد سے زیادہ چوائسیز ملی ہوئی ہیں, اور جب بہت زیادہ چوائسیز آف فریڈم ملتی ہے تو انسان پرپز لیس ہو جاتا ہے, بے مقصد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے, کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا نوجوان نسل میں سے. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اب میں ایپس کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہ ٹنڈر ہے, سوشل ایپس ہیں, ان کو جو تصویر دی گئی ہے شادی کی, وہ بولے ہم تو ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا. اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ لوگوں کے ماحول میں یہ نہیں, کیونکہ میری بات کو اگر آپ کو بری لگے کہ میں بہت اوپنلی تو نہیں کہہ رہا, لیکن میں کچھ بات کہہ رہا ہوں, لیکن اس سے کہیں زیادہ تلخ حقائق ہیں معاشرے کے اندر. اور اب غیر مسلموں کا ماحول نہیں رہا, یہاں پر بھی ہمارے دینی اسکول ہوں یا غیر دینی اسکول ہوں, ماحول باہر جو ہے ایکسیسیبل سب کے لیے ہے. جو اسکول میں بیٹھا ہوا ہے دینی اسکول میں, وہ باہر اسنیپ چیٹ کے اوپر وہ پوری دنیا ایکسپلور کر رہا ہے, اور وہ دین ایکسپلور کر رہا ہے تو پھر اس کے اندر ایک کرائٹیریا بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک اپنے ہم سفر کی ایک شکل بھی آ رہی ہے جو وہ چاہتا ہے. اور اس کی وجہ سے بچے کو اتنی چوائسیز مل رہی ہیں کہ وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی اگر کسی کے ساتھ گزاروں گا تو شاید وہ ریسٹرکٹ نہ ہو جائے, تنگی نہ آ جائے, خاص طور سے فیمیلز کے لیے. ٹھیک ہے, خاص طور سے ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بڑا ایک چوائس ہو گیا, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کھولو تو بلا میاں نے فلاں کی بیوی, فلاں اپنی بیوی کو مار دیا, فلاں نے وہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. ڈرامے کھولو تو ساس بہو کی زیادتیاں اور اس طرح کی چیزیں. تو ایک الگ ہی مینٹالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آج جو بچہ ہے اس کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے مجھے کرنا کیا ہے. اس کے بعد بے تحاشا فوڈ پینڈا کے آپشنز ہیں, کرے تو کیا کرے, کپڑوں کے الگ ہیں, ملنے ملانے کے اپوزٹ جینڈر سے وسائل اور چوائسیز بہت زیادہ ہیں. اس کے پاس اگر ایک نیٹ فلکس کھولے تو نیٹ فلکس کے اوپر موویز دیکھنے کے انتظار ہے کہ پتہ نہیں چلتا. آج کبھی ہم لوگ اچھی طریقے سے یاد ہے, چھوٹے سے تھے ہم تو تھنڈر کیٹس آتا تھا STN کے اوپر, ہم پورے ہفتہ انتظار کرتے تھے کہ ویڈنسڈے آئے گا, اس دن بیٹھ کے تھنڈر کیٹس دیکھیں گے. آج بچوں کو کوکو میلن لگا ہوا ہے, یوٹیوب کے 10,000 لگے ہوئے ہیں, بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھیں تو کیا دیکھیں. آج اگر آپ بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھیے تو 5 منٹ بعد آپ بولتے ہیں چلو یار یہ بھی دیکھ لو. اچھا پھر وہ اسکرول دیکھے جا رہے ہیں, موبائل پہ دیکھے جا رہے ہیں. اور یہ بچوں کا معاملہ تو نہیں نا, دادا دادی بھی لگے ہوئے ہیں, رات کو سونے سے پہلے میرے ماں باپ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسکرول کر رہے. ارے تمہیں پتہ ہے امیتابھ بچن نے اسلام قبول کر لیا. میں نے بولا یار یہ وہ یوٹیوب کا جو تھمبنیل ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور یہ دیکھو آدھا انسان اور آدھا سانپ. اور پھر اوپر سے مزید کنفیوژن یہ ہو گئی کہ اب وہ AI جنریٹڈ تصویریں آ گئیں. تو میرے ابو نے بولا یہ دیکھو وائٹ ہاؤس کے اندر شیطان آیا ہوا, اس کو یہ لوگ جو ہے نا سجدہ کر رہے ہیں. میں نے بولا ابو یہ AI جنریٹڈ تصویریں ہیں. اچھا تو ہمارے تو والدین تو ایک ایسے ٹائم سے بڑے ہوئے ہیں نا کہ انہوں نے دیکھا کہ نیوز چینل کے اوپر جب کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ اوتھینٹک ہوگی, تو ابھی بھی وہ بیٹھ کے وہ نیوز چینل ہی دیکھ رہے ہوتے. تو ہمارے معاشرے میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کا سمپل سا حل یہی ہے. دیکھیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے آیا جو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا خالق ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر آپ کوئی اور زندگی کا راستہ اور طریقے پہ چلیں گے, آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی بے سکونی آئے گی. اور یہ آپ لاکھ درجہ کسی کو سمجھا لیں, یا تو وہ تھک ہار کے سمجھے گا, یا تو وہ اس کو نقصانات میں ڈوب کر اس کے لیے نو پوائنٹ آف ریٹرن ہوگا. ایسے بہت سے بچے ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے ہر لحاظ سے سمجھا دیا بیٹا مت پڑھو اس پیار کے چکر میں, بیٹا مت پڑھو اس پیار کے چکر میں, لیکن وہ جب
اپنی طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے. پھر 6 مہینے بعد فیس بک کے اوپر شاعری آتی ہے، تم کو دل سے بڑھ کر چاہا تھا، اپنے سے بڑھ کر چاہا تھا. میں نے بولا بیٹا اسی لیے تمہیں کہہ رہا تھا 6 مہینے تک اب تم اسی بات کا رونا روتے رہو گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک میچورٹی آتی ہے کہ نہیں، زندگی میں کچھ اور حقائق بھی ہیں کہ ہر کسی کو پیار نہیں دیا جاتا اور ہر کوئی پیار کی قدر کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو آپ دے رہے ہو وہ پیار نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے شاید آپ کی زندگی میں کچھ ایسے خیالات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک اپنی زندگی میں ایک ہم سفر کو چن لیا ہو. تو ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے کچھ لوگوں کو آپ بے تحاشا سمجھا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے ہی طریقے سے سمجھیں گے. ہم بھی اپنی طریقے سے سمجھے تھے، اللہ نے بچا لیا، اور اللہ کا کرم ہے. اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا معاملہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو بات سمجھانے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ بڑے مشکل ٹائم پہ رہ رہے ہو، آپ لوگوں کو بہت ساری چوائسیز ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کرنا کیا. آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، فلاں ہوا ہے، یہ کر لو وہ کر لو. آج لوگوں کے پاس آپشن ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہوٹل مینجمنٹ پہ پتہ نہیں کیا میری فیملی کے بچے جا کے کر رہے ہیں، اور اچھا پراسپیکٹس ہے، اچھا جا کے ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کو انجوائے بھی کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں، ٹریول کرنا ہو، بہت سارے آپشنز آ گئے ہیں نوجوان کے پاس. پر ان میں سے وہ مقصد چلا گیا ہے کہ ان کو اصل میں زندگی میں کرنا کیا ہے. کیونکہ ہم نے ان کو فلسفی دی ہے میکسیمائزیشن آف پلیجر، کہ زندگی میں آئے ہو نا تو ایسے ہو کہ بس ہر چیز کو انجوائے کر کے مر جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا وجود اس سے خوش نہیں ہوتا کہ اس کو ہر چیز مل جائے، اور دنیا وہ ہے ہی نہیں جو چیز دینے کے لیے جو اس سے آپ کو ہر چیز مل جائے تو آپ خوش ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو اگر جو چیز اس کا پیٹ بھر سکتی ہے وہ قبر کی مٹی ہے، اس کو اگر ایک سونا پہاڑ کا بھی مل جائے گا وہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے. تو آپ کے لیے تو یہ تو کرائٹیریا. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دے، برکت والا مال دے، بے تحاشا دے، لیکن آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہو، اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. یہ طریقہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سمپل معاملہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا، کہ جو زندگی جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، طریقہ گزارنے کا بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کو ڈٹو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر لے جائیں، ان طریقوں پر لے جائیں. ضروری نہیں کہ ہم بلڈنگوں کو بدل دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم گاڑیاں ہٹا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس طریقے، اس پرائرٹی. کیونکہ دیکھیے آج انسان اندر سے خود بولتا ہے، گھر بنا لے گا، عالیشان گھر بنا لے گا، لیکن گھر میں ایک ایکویریم رکھ لے گا، کیونکہ قدرت کے ساتھ رہنے کا ایک معاملہ ہے. چھٹیاں گزارنے کے لیے ناران، کیونکہ وہ ڈسپلیسمنٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں جس شہر کی زندگی میں ہوں میری اصل میں وجود کسی اور چیز سے سکون حاصل کرتا ہے. اب وہ پہلے لوگ امیروں کے پاس، غریبوں کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے اور امیروں کے پاس گاڑیاں ہوا کرتی تھیں. آج غریبوں کے پاس گاڑیاں ہیں، امیروں کے پاس گھوڑے ہیں. تو مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ آج انسان ہزاروں یا کئی کلومیٹرز ٹریول کر کے ٹریڈ مل پہ واک کرنے کے لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری بالکل کرائٹیریا بدل گیا، ہماری لائف سٹائل بدل گئی، ہماری زندگی میں اتنے سارے چوائسیز آ گئے ہیں کہ ہماری جنریشن کنفیوزڈ ہے. اور اس کنفیوژن کا مقصد کیا ہے؟ یہ کنفیوز کرنا کیوں؟ کیونکہ جب جنریشن کنفیوز ہوتی ہے تو ان کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کے اوپر فحاشی بھی ڈال دو، ان کے اوپر حرام بھی ڈال دو، تو پھر وہ اچھی طریقے سے غلام بن سکتے ہیں. اور پھر وہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ آپ کا جتنا دماغ ہے وہ باہر آتا ہے اور آپ کے پاس رہ جاتا ہے وہ جو ہے آپ کے حالات. اور اسی لیے ہمیں جو آپ نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، آپ نے جو بات کرتے ہیں سمپل انداز سے، بہترین انداز سے، جس کو جس زبان میں بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے. ہر کسی کو بہت انٹلیکچولی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سادی بات، دل بدلنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آپ اور ہم مل کر کام کریں گے تو یہ تبدیلی آئے گی. اور یہ تبدیلی ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم اللہ کا کام کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے مجاہد ہیں. اللہ ہم سے اولاد کی قربانی مانگے گا، ہمیں دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. مال کی قربانی مانگے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جان کی مانگے گا، سب، مال کی، وقت کی، سب ہمیں دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو دین کی فکر عطا کی ہے، دین کی سمجھ عطا کی ہے، اور دین کی یہ ہمیں ایک منہج عطا کیا ہے کہ آپ اور میں دین کو اپنے زندگی کا ایک کرائٹیریا بناتے ہیں. کم علم ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، غلطیوں کو اصلاح کرنے والے بنے. لیکن ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، کہ صحابہ نے یہ کام کیا، کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے. اگر میری زندگی میں یہ کرائٹیریا آ گیا، آدھا کام
زندگی میں ہماری اولاد کا بھی ہو گیا. اگر میری اولاد نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیا اللہ اس بات سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناراض ہوگا, ہم نے آدھا کام کر دیا, باقی وہ خود ہی سیکھتے رہیں گے اپنی زندگی میں. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور ہم چونکہ آئیڈینٹی کرائسس کی بات کرتے ہیں, ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ دیکھیے جو آج کی جنریشن ان کے لیے ہم نے دین کو ریلیٹیبل نہیں بنایا. ریلیٹیبل بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو بدلنا شروع کر دیں, لیکن وہ جس طریقے سے دین کی طرف آ سکتے ہیں, ان کے اندر سیریسنس ڈیولپ ہو سکتی ہے, ہم اس لحاظ سے ان کی اس مسائل کو اور ان طریقوں کو استعمال کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں تو مکہ والوں کے طریقوں کو اپنایا ہے, لیکن وہ طریقہ نہیں اپنایا جو وہ کرتے تھے, اپنے کپڑے اتار دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اپنائے ہیں, کیونکہ جو عرف میں جو لوگ زبان سمجھتے ہیں ان کو استعمال کیا ہے. اور آج کی جنریشن کی جو زبان ہے وہ سوشل میڈیا ہے, وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, وہ اس کے ذریعے باتوں کو بہتر طریقے سمجھتے ہیں. وہ لمبے لمبے لیکچرز نہیں, وہ واقعی میں کچھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں, جو ان کو ماحول چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو سکیں. سب سے بڑی ریسرچ جو آئی ہے کہ بندہ ڈرگز کی ایڈکشن میں کیوں انوالو ہوتا ہے اور کس طرح سے نکلتا ہے, اس لیے انوالو ہوتا ہے جب اس کو ماں باپ کا وہ پیار کا وہ سیکشن نہیں ملتا برین کا جو اس کو وہ ایلیمنٹ دے. تو بندہ جب ڈرگز میں آتا ہے, جب اس چیز کو وہ چیز فل کرتی ہے تو اس کو چھوڑ نہیں پاتا, کیونکہ وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. اور جب اس کو کمیونٹی کے ساتھ کنیکشن دی جاتی ہے, اس کو لوگوں کے ساتھ تعلقات دیے جاتے ہیں, تو وہ زیادہ 60% کم از کم وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ایڈکشن کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو تعلقات بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے پاس تعلقات میں ہی دوریاں آ رہی ہیں. سگے آپس میں نہیں ایک دوسرے کو پوچھ رہے, پڑوسی کو نہیں پوچھ رہا, ہماری وہ کمیونٹیز نہیں رہی. تو ہمارے بچے آج آپ کے معاشرے کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کسی غیر مسلم کے معاشرے میں, اور بولتے ہیں آپ تو زیادہ بدتر ہو گئے کیونکہ آپ تو اللہ کا نام لیتے ہو نا, لیکن آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں, آپ کے اندر وہ احساس نہیں ہے. تو بہت سے بچے وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے واقعی ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, کہ ہماری اپنے گھروں کی زندگی میں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور وہ جب دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی زندگی میں بھی آئے گا. اور جو بچے ان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو انگیج کریں, لائک مائنڈیڈ اسپیکرز, لائک مائنڈیڈ سرکلز میں ان کو انوائٹ کریں, اور ان کو ڈسکشنز کریں, ان کو بات کرنے کا موقع دیں. کتنے بچے بات ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے ماں باپ سننے والے نہیں. ابھی میرے پاس ٹائم کم تھا, میں نے ابھی آپ کو قصہ نہیں بتایا, میں نے 2016 میں جن بچوں کو پڑھایا ہے وہ بچے ابھی بھی کال کرتے ہیں یونیورسٹی کے, اسکول کے ابھی بھی بچے کال کرتے ہیں, اور وہ اپنے مسائل کو بات کرتے ہیں. چھوٹی سی بات بولتا ہوں, بولتے ہیں کہ سر آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں, میں لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے, پہلے میں نے ان کو الگ الگ نہیں بٹھایا, مجھے پتا تھا الگ بٹھانے میں جو محنت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ محنت میں ان کو پہلے دین کی طرف دوں, آٹومیٹکلی خود اس بات کا خیال رکھیں گے. تو یونیورسٹی کا آپ کو پتہ ہے نارم بھی ہوتا ہے, تو میں آتا تو میرے جیب میں پولو ہوتی تھی, تو ایک آدھ دفعہ میں نے کلاس پڑھاتے ہوئے اس کو لیا تو بچوں نے بولا سر ہمیں دیں, تو میں نے دیا تو 40 بچے تھے تو وہ واپس آئے نہیں کیونکہ ساری باتیں سب میں سرکولیٹ ہو گئی. تو پھر میں نے رکھنا شروع کر دی. تو میں جب بھی آتا تھا تو میں بہانے سے نکالتا تھا, تو ایک دیکھنے میں چھوٹی سی چیز تھی, اور اس کے بعد میں یہ پوڈیم پہ کھڑا ہوا ہوں تو کلاس ختم ہو گئی, تو ایک گھنٹہ ہو رہا ہے, بچے جو ہے نا بیٹھے ہوئے کوئی اپنی پرسنل بات کر رہا ہے وداؤٹ اینی ججمنٹ. اس نے اپنی سر میرا 7 سال کا پیار تھا, یہ ہو گیا, سر میرے پیرنٹس کے ساتھ ہی معاملہ ہے. تو پھر میں نے اس سیمسٹر کو چھوڑ دیا 2016 میں. بچوں کو میں نے بولا ہو سکتا ہے میں اگلے سیمسٹر میں آؤں گا. بچوں نے 3 سیمسٹر ویٹ کیا ہے اپنی گریجویشن سے. 1 سیمسٹر پہلے میرا دوسرا کورس ہوا کرتا تھا بزنس ایتھکس فلاسفی کے اوپر, کہ سر ہم نے ویٹ کیا ہے کہ ہم آپ سے ہی کورس اٹھائیں گے, ہم نے اب تک وہ کورس لیا نہیں ہے. اس کے بعد میں نہیں آیا. تو بچے پھر سوشل میڈیا پہ جس دن ایک دن بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ سر اب ہمیں پولو دینے والا کوئی نہیں ہے, ہم سے پولو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم جب آپ کلاس ختم ہوتی تو ہم آپ سے اپنے بات کرتے تھے, وی ڈونٹ فائنڈ اینی ادر ٹیچر ہو وڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. کون سا بڑا کام تھا, صرف ان کو اتنی سی بات کمیونیکیٹ کرنی تھی کہ میں تم سے آئی کیئر فار یو. اینڈ وین وی کمیونیکیٹ اٹ ٹو آور ینگر جنریشن, وہ ہم سے بات سنیں گے. تو ہم اولاد کو بھی یہ چیز دینے کی کوشش کریں. اولاد کی تربیت کوئی آسان نہیں ہے, اور باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں پیرنٹل گائیڈنس کی, لیکن جب اولاد کی تربیت کرنے کی آتی ہے تو ساری کتابوں والی جو باتیں ہیں نا وہ سائڈ میں ہو جاتی ہیں. سب بولتے ہیں موبائل اسکرین نہیں دکھانی چاہیے, لیکن اکیلے میں کس طرح سے گھر میں
جو ہے ایک جہاد لڑ رہا ہوں کہ یہاں سے بچہ بھاگتا ہے اور دادا دادی کے موبائل پہ بیٹھا ہوتا ہے, چھپا کے دے دیے جاتے ہیں. میں جب کمرے میں چھاپا مارتا ہوں تو بولتے او ہو اس نے پکڑ لیا تھا, یہاں سے نکل لیا. وہاں سے گئے تو پتہ نہیں نانی نے دے دیا, پھر وہاں پہ گئے تو ہر کسی نے بلا لیا. تو یہ ایک الگ جنگ چل رہی ہوتی ہے, کوئی آسان نہیں ہے. جب ریئل ورلڈ میں آتے ہیں دنیا کچھ اور ہوتی ہے. بچوں کو ٹائم دیں, بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں, ان کو اپنی زندگی سے دکھائیں کہ دیکھیے وہ آپ کو بائی ایکشن دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں دین ہے یا نہیں ہے. اور اسی لیے جیسے ایک یونیورسٹی کی پروفیسر تھی, مجھے میں سیشن دینے کے لیے گیا زابس میں, تو انہوں نے بولا کہ میرا بچہ ٹی وی نہیں چھوڑا رمضان میں. میں نے آپ نے چھوڑا تو نہیں, تو وہ تو آپ اس کو تو چھڑوا رہی, لیکن آپ خود تو چھوڑیے. آپ کو قربانی دینی ہوگی, آپ نے بچے کا حفظ کروانا ہے, آپ نے بھی ساتھ میں لگنا ہوگا, آپ نے بھی اپنا سلیپ پیٹرن بدلنا ہوگا. تو اولاد کی تربیت آسان نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں باہر سے کوئی آ کے سیو کر دے, کوئی بچانے والا آ جائے. یہ جو تربیت کا معاملہ ہے یہ آپ اور میں آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. یہ نہ اسکول کی ذمہ داری ہے نہ کسی ٹیچر کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جو ڈائریکشن تعلق ہے وہ کسی اور کی نہیں. یہ تعلق آپ بلڈ نہیں کریں گے, وہ باہر کسی اور کے ساتھ تعلق بلڈ کرے گا. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ تعلق بلڈ کرے گا, اور تعلق ڈھونڈے گا. وہ تعلق ڈھونڈے گا, اپنی بات کرے گا. بچیاں مجھے آ کے یونیورسٹی کی جب یہ کہتی ہیں کہ سر میرے ماں باپ میری بات نہیں سنتے, میں اندھیرے میں گھنٹوں روتی ہوں, تو مجھے واقعی میں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے لیے کتنا. اور میں جب جا کے بولتی ہوں میری بات کو سیریس نہیں لیتے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے شاید بڑی بات نہیں ہوگی لیکن اس بچے کے لیے یہ بڑی بات ہے. تو یہ بچوں کے لیے بڑا ایک معاملہ ہے. ہر طرف سے ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے جو شیطان کا وعدہ ہے. اگر آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے تو اللہ نے آپ سے اور مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم نے اور مزید اضافہ کیا ہے اس میں. جو دین تھا میرا, تم نے اس کو اس کی طرف بلانے کے بجائے تم نے اس سے دور بھگانے والے کام کیے. اور ہم کبھی کبھار نیک نیتی میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچے کے حساب سے نہیں ہوتا. تو بچوں کو ٹائم دیجیے, بچوں کو فلیکسیبلٹی دیجیے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گے, آپ اپنی زندگی میں عمل لے کر آئیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کی بھی اولاد کو راہ راست پہ لائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اخلاص رکھنے کا نتیجہ ہے. باتیں بہت ساری کرنے کو ہے, انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کا وقت بھی ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں اس کے اوپر روایتی انداز میں بھی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر ہمارے لیکچرز بھی موجود ہیں. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک مین ایشو جو ہے اس کو کم از کم انڈرسٹینڈ کر لیں. وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے دیکھیے جو جنگ ہے نا وہ اپنی اولاد کی, اپنے ینگسٹرس کی, وہ ہم اکیلے لڑ رہے ہیں. اور سب پیرنٹس الگ الگ حساب سے کر رہے ہیں. اسکولز بکھرے ہوئے ہیں, ایک اسلامک اسکول دوسرے اسلامک اسکول کی میتھڈالوجی کو وہ نہیں کر رہا ہوتا, سب ٹھوپ رہے ہیں بچے کو, بچہ بیزار ہو رہا ہے. اور جس طرح کے ایشو پھر ہمارے پاس آؤٹ کم پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کو کر سکیں, بلکہ ہمارے پاس آنا بند ہو جائیں کہ پہلے سے یہ چیزیں ہو جائیں. کیونکہ جو باہر کا ماحول ہے نا وہ کمپلیٹ ڈفرینٹ ہے اندر کے, اور ہم چاہے ان کو کتنا بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نے ان کو صلاحیت دینی ہے اس معاشرے میں لڑنے کی. لڑنے سے مراد کہ نہیں میری اپنی سیلف رسپیکٹ ہے, میری اپنی شناخت ہے, چاہے تم لوگ جو بھی کرو, تم لوگ بدتمیزی کرو گے, بے شرمی کرو گے, میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. یہ ڈیولپ کرانا بہت ضروری ہے. اور جب یہ تبھی ہوگا جب بچے کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوگی, جب اس کے اندر اپنی انٹیگریٹی ڈیولپ ہوگی, اپنی رسپیکٹ ڈیولپ ہوگی کہ میری اپنی رسپیکٹ ہے, میں اس رسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کروں گا, نہیں کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اولادوں کو نیک بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اولاد کی تربیت کا اور نوجوانوں کی تربیت کا اور اپنی اصلاح کا جو معاملہ ہے اس کو آسان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے اس کو سمجھنے کی, اس کی گریوٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہ بہت سیریس مسائل ہیں اور اس کے لیے بہت کانسٹنٹ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب کانفرنسز کراتے ہیں, کوئی رینڈم لڑکا جب گلے لگ کے رو رہا ہوتا ہے نا, اور ہمیں نہیں پتہ تو کیوں رو رہا ہے وہ, تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل ریوارڈ ہے ہمارے ان ویڈیوز کا جو ہم سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. اور میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا, آپ لوگ جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے, جب ہم پورے کراچی اور پاکستان میں جب ٹریول کرتے ہیں, جو بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں نا, تو ہمیں خود حیرت ہوتی ہے. ہاں باہر سے دیکھنے والا بولے گا یہ تو سیلیبریٹی بن گئے ہیں, یہ تو دیکھو بچے ان سے آ کے آٹوگراف لے رہے ہیں. ہم منع کرتے ہیں بھائی آٹوگراف نہیں رہو, لیکن بچے چل نہیں بجی بھائی آپ بس سائن کر دیں, آپ بس سائن کر دیں. تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی خوشی کے لیے کروں کیونکہ محبت سے آ رہے ہیں وہ. تو لیکن ہم جو اس کو دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے کچھ ویڈیوز, کچھ لیکچرز, کچھ پوسٹ سے بچے جو ہے نا اس سے ایک تعلق فیل کرنے لگے. اور ایک امتحان بھی ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو اپنی جو سیلف رائچیسنس ہے اور خود پسندی ہے اس سے ہمیں بچائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نوجوانوں کے ذریعے اس دین کا کام لے لے, اس ملک کو سدھارنے کا, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کام لے لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو غالب کرنے کا کام لے لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں اور جہاں بھی مسلمان ہیں, جدھر بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو دور کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوں, جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے تک پہنچانے والے بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں, مال کے معاملے میں, عہدے کے معاملے میں, اولاد کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.